الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو اس بات سے کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدی، جب آ گئی ان کے پاس ہدایت، الا مگر یہ کہ قالوا، انہوں نے کہا ابعث اللہ، کیا بھیجا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو رسول بنا کر۔ قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، لو کان فی الارض، اگر ہوتے زمین میں فرشتے، یمشون چلتے، مطمئنین بستے، لنزلنا تو البتہ اتار دیتے ہم، علیہم ان پر، من السماء آسمان سے، ملکن فرشتے رسول بنا کر۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کفا باللہ، کافی ہیں اللہ تبارک و تعالی، شہیداً گواہ بننے کے اعتبار سے، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، انہو کانا، بے شک وہ، بعبادہ، اپنے بندوں کے بارے میں، خبیرم بصیرا، خبر رکھنے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ پھر دوستو، ان تین آیات میں بھی اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کا ایک اعتراض، ایک مطالبہ، ایک سوال اور اس کا بڑا پیارا جواب نازل فرمایا ہے۔ مشرکین مکہ نے جب سارے اعتراضات کر لیے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اعتراضوں کے جوابات ان کے سامنے رکھے، تب انہوں نے آخر میں جان چھڑانے کے لیے یہ اعتراض کیا۔ اعتراض یہ کیا کہ کیا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بنا سکتے ہیں؟ کیا انسان کو اللہ رب العزت نبی بنا سکتے ہیں؟ انسان کو نبی نہیں ہونا چاہیے، اور وجوہات وہ بہت ساری بیان کیا کرتے تھے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ نیک ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی عیب نہیں ہوتا، اور ہم انسان جو زمین پر بستے ہیں ہمارے اندر تو بے شمار عیب ہیں، ہم قتل و غارت گری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، بچیوں کو کے پیٹ چاک کر دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ سارے گناہ وہ بیان کیا کرتے تھے، اور ساتھ میں کہا کرتے تھے کہ یہ گناہ جب انسان کے اندر ہیں تو پھر انسان کو نبی نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا یہ اعتراض اپنی جگہ پر اس اعتبار سے تو درست تھا کہ انسان واقعی گناہوں کا پتلا ہے، لیکن انہیں یہ علم نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخصیت کو نبی چننا ہے وہ گناہوں سے پاک ہی نہیں ہوگا بلکہ گناہوں سے معصوم بھی ہوگا۔ اور پوری دنیا کے اندر تمام مسلمانوں کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، جو صحیح معنی کے اندر مسلمان ہیں، کہ جو نبی ہوتا ہے وہ گناہوں سے صرف محفوظ نہیں ہوتا بلکہ گناہوں سے معصوم بھی ہوتا ہے، کہ نبی سے کسی بھی طریقے سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ اگر نبی سے کوئی عمل سرزد ہوتا ہے تو وہ ہماری نظروں میں اگرچہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یار یہ ممکن ہے گناہ ہو، لیکن اللہ کی نظروں میں وہ گناہ نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے جھوٹ بولے، 3 جھوٹ بولے، اور صحیح بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، لیکن وہ ہماری نظروں میں ہے، اللہ کی نظروں میں ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے، مثال دی ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہے کہ صحابہ گناہوں سے کیا ہوتے ہیں؟ محفوظ ہوتے ہیں، معصوم تو نہیں ہوتے، گناہ سرزد تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی صحابی کو گناہ کے اوپر قائم نہیں رکھتے، صحابی گناہ سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں صحابہ کے بارے میں بھی یہ عقیدہ اور ایمان رکھنا ہے کہ صحابہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے محفوظ فرمایا۔ باقی اس کے علاوہ
صحابہ کے بعد جتنے بھی انسان ہیں ٹوٹلی، کوئی کسی بھی درجے کے اوپر فائز کیوں نہ ہو، کوئی کسی بھی شعبہ سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، کوئی انسان بھی گناہ سے نہ معصوم ہے نہ محفوظ ہے، اور نہ ہی فرشتہ ہے۔ انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور ہر انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ بات نہیں سمجھے؟ تو ان لوگوں کے ذہنوں میں جو تصور تھا، اس کا تصور کو ختم اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے جس انسان کو نبی بنانا ہے وہ نبی، وہ انسان گناہوں سے کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے۔ لیکن جب ضد ہو، ہٹ دھرمی ہو، پھر یہ جواب کام نہیں کرتا، بلکہ سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جی ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ جس کو نبی بنا کر بھیجا جا رہا ہے وہ گناہوں سے معصوم ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا دوسرا جواب دیا، اور وہ بڑا پیارا جواب دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر زمین پر فرشتے رہتے، انسان نہ ہوتے، تو ہم زمین پر فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجتے۔ اب جب زمین پر فرشتے رہ نہیں رہے تو نبی کس کو بنا کر بھیجنا ہے؟ انسان کو۔ زمین پر انسان بستے ہیں تو نبی بھی کس کو بنا کر بھیجنا ہے؟ انسان کو بنا کر بھیجنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار ضروریات لگائی ہیں، فرشتوں کے ساتھ اللہ نے ایک بھی ضرورت نہیں لگائی۔ نہ فرشتوں کو کھانے کی فکر ہے، نہ فرشتوں کو نہانے کی فکر ہے، نہ فرشتوں کو سونے کی فکر ہے، نہ فرشتوں کو کمانے کی فکر ہے، نہ فرشتوں کو کہیں جانے کی فکر ہے۔ اللہ نے کوئی بھی ضرورت نہیں لگائی۔ انسانوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے بے شمار ضروریات لگائی ہیں۔ اب یہ جو انسان کی ضروریات ہیں یہ کون سمجھائے گا؟ انسان کی ضرورت کو انسان سمجھا سکتا ہے، انسان کی ضرورت کو فرشتہ نہیں سمجھا سکتا۔ اور یہیں سے ہمیں یہ عقیدہ ملتا ہے، یہ بھی غور کیجئے گا، یہیں سے ہمیں یہ عقیدہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نبی بنا کر بھیجا ہے، نور کو نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ فرشتے کیا ہیں؟ نوری مخلوق ہے نا، اور جنات کیا ہیں؟ ناری مخلوق ہیں، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاکی مخلوق بنایا۔ خاکی لفظ بولا جاتا ہے، ویسے تو انسان کے اندر سارے مادے پائے جاتے ہیں، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہ اللہ نے نور بنایا نہ اللہ نے نار بنایا، بلکہ کیا بنایا؟ خاک سے پیدا فرمایا۔ تو یہاں سے یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ ناری کو نبی بنا کر بھیجا ہے نہ نوری کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ انسان کے اندر نور کا مادہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اب وہ کسی انسان میں نور کا مادہ 99% بھی پایا جا سکتا ہے، اور کسی انسان میں نور کا مادہ 0% بھی ہوتا ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل نور عطا فرمایا تھا، کامل نور عطا فرمایا تھا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جی آپ نے کامل وضو کیا، وہ کہے جی میں نے کامل وضو کیا، مکمل وضو کیا۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس نے غسل کر لیا، نہیں سمجھے بات؟ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس نے غسل کر لیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو کامل نور عطا فرمایا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ انسان والا مادہ ختم ہو جاتا، کیونکہ اگر انسان والا مادہ ختم ہو جائے تو پھر وہ سارے کے سارے انبیاء نور بن جائیں، اور نور جو ہے وہ انسانوں کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بشر بنا کر بھیجا تاکہ ان کی صحیح طریقے سے اصلاح کر لی جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اے نبی آپ فرما دیجئے اگر پھر بھی یہ بات کو تسلیم نہ کریں تو پھر واضح طور پہ فرما دیجئے کہ اب تمہارا اور میرا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، اللہ گواہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی خبر بھی رکھتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والے بھی ہیں۔ اب جن لوگوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا ان کا کل قیامت میں کیا حشر ہوگا، یہ اللہ رب العزت نے اگلی آیات مبارکہ میں ذکر کیا ہے، انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے۔ الحمدللہ۔